یہ تعلیم کون سی ہے بھائی؟ یہ وہ والی تعلیم ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین بھی جانا پڑے. چین میں یہ والی دن بنانے سیکھنے جانا تھا کہ مارڈ ڈے کون سا اور پرپل ڈے کون سا اور بلو ڈے کون سا اور فلانا ڈے کون سا. یہ والا وہ علم نہیں تھا. وہ علم تھا جو ہمیں جہالت سے نکالے، جو ہم ابھی تک نہیں نکلے. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے مفہوم ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو. اب ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ بیکن ہاؤس کو شکر ہے یہ ابھی بات پتہ نہیں چلی. ان مہنگے اسکولوں کو پتہ چل گئی تو انہوں نے کہنا کہ آپ اپنے بچے کے بڑھاپے تک کی فیس جمع کرا دیں تاکہ یہ مرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے مرنے تک ہم ساری اس کی فیس جو ہے وہ لے لیں. اس کی زندگی میں جو کمائے گا اس کا شیئر بھی ہمیں دے دیں. یہ تو ابھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں تو قبر تک علم حاصل کرنے کو کہا گیا. انہیں آج یہ پتہ چل جائے تو یہ دیکھنا آج کل ہی یہ کوئی پرپوزل نکالتے، ماں باپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بلائیں گے اور اس میں کہیں گے کہ بھئی آپ کے بچے کو مرنے تک ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں. یہ تو آپ 16 سالوں کے بعد تو پھر ہمارا بزنس بند ہو جائے گا، آپ کا بچہ نکل جائے گا، پھر ہم فیس کہاں سے ماٹیں گے. تو وہ یہ والا علم نہیں تھا. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا علم ہمیں کہا تھا کہ جا کے حاصل کرو. وہ آپ کو واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ جو قیدی غلام تھے ان کو کہا گیا کہ آپ 10 لوگوں کو پڑھائیں اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا. آزادی کی قیمت تعلیم کے ساتھ جوڑ دی. مطلب کہ آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اتنا زیادہ مال غنیمت جتنا بھی ہے وہ استادوں کو دے دیں. اس وقت یہ اسکول اس وقت کے کھلے ہوتے نا تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی یہ مال غنیمت جتنا بھی ہے نا یہ بچوں کی سوشل سیکورٹی کے لیے ہمیں دے دیں، یہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بچوں کا مالا تعلیم دینے. انہوں نے پھر بھی مال غنیمت لے لینا تھا، تعلیم نہیں دینی تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو ماں باپ بیچاروں نے جان توڑ کے جان مار کے فاقے کر کے پیسے اکٹھے کر کے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا. 10 سال میٹرک تک وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی 20 دن تو ایک ہفتے میں مناتا ہے، پتہ نہیں کس کس چیز کے یہ دن مناتا ہے. تو یہ تو پتہ نہیں 10ویں کے بعد نکلے گا تو یہ کیا افلاطون چیز بن کے نکلے گا. تو وہ تو افلاطون بن کے نہیں نکلتا، وہ تو یا ریپسٹ بن کے نکلتا ہے یا وہ سیکچول ہریسر بن کے نکلتا ہے یا وہ ڈرگ ایڈکٹر بن کے نکلتا ہے. کتنی یونیورسٹیز میں چلے میں آپ کو سارا جا کے دکھاتی ہوں، وہاں پہ نشہ لڑکیاں اور لڑکے مل کے کر رہے ہیں. وہ جو قوم کی ماں تھی، وہ جو ماں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں میں آپ کو اچھی قوم دیتا ہوں، وہ ماں تو آج نشے پہ لگی ہوئی ہے، وہ تو آئس پی رہی ہے. وہ باپ، وہ جو جنت کا دروازہ باپ ہے مستقبل کا، وہ لڑکا جس نے باپ بننا ہے، وہ لڑکا جس نے آنے والی نسل کو سنوارنا ہے، وہ تو نشے پہ لگا ہوا ہے. علم کی اہمیت تو ہمارے مذہب نے اتنی زیادہ بتائی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس علم کی اہمیت کو لے کے ہم نے بیکن ہاؤس بنا دیا، ہم نے دار ارقم بنا دیا، ہم نے سٹی سکول بنا دیا، لیکن ہم نے وہ چیز نہیں بنائی جو بننی چاہیے تھی. ہمیں وہ والے سکول بنانے چاہیے تھے جہاں پہ حکومت نے بھینسیں نہ باندھی ہوتی، جہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم دینا. اور ریاست نے جو ہمیں سکول بنا کے دیے ہیں ان میں یا تو ٹیچر ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور اگر ٹیچر آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کا کام کرواتے ہیں. آپ کو کسی گاؤں میں تو نہیں نا وہ سٹی سکول، سٹی گرامر اور دار ارقم اور بیکن ہاؤس اور پتہ نہیں کون سا ہاؤس اور کون سے یہ ایلیٹوں کے جو سکول ہیں یہ آپ کو گاؤں قصبے میں تو نظر نہیں آئیں گے. گاؤں قصبے میں آپ کو سرکاری ٹیچر نظر آئے گا. سرکاری ٹیچر کا امیج کیا ہے مجھے بتائیں آپ. ایک روحانی باپ گاؤں میں بھی بیٹھا ہوا ہے نا، ہمارا جو ایک قصبے ہے اتنے زیادہ، وہاں پہ بھی ایک روحانی باپ بیٹھا ہے جس کی ہم بات نہیں کرتے. ہم نے وہ جہاں پہ روحانی باپ نے ہمیں سبق سکھانا تھا، جہاں پہ ہمیں تعلیم دینی تھی، وہاں تو حکومت کہ ان سکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. چلیں سندھ میں لے کے جاؤں آپ کو جہاں پہ بھٹو زندہ ابھی تک، وہاں پہ بھینسیں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس تو ریاست کی تو دلچسپی ہے ہی نہیں تعلیم میں. آپ اگر یہ کہنا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، بے شک یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست کی دلچسپی نہیں ہے اس میں. ریاست کی دلچسپی آپ کو نظر بجٹ دیکھ کے نظر آ جائے گی. آپ تعلیمی بجٹ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنا تعلیم کو ضروری سمجھتی ہے ہماری ریاست انسانوں کی. اور جب ہمارے پاس تعلیم ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اور جب ہمارے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو پھر یہی ہونا ہے جو